يحبونك ويحبون رسولك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين. أما بعد، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مفسرین قرآن کا تذکرہ چل رہا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مفسر قرآن کون کون ہے. تو ہم نے کہا کہ اس میں خلفاء اربعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور ہم نے یہ کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ جو ہے تفسیر کے اندر تفسیر بیان کی گئی ہے علی بن ابی طالب سے رضی اللہ عنہ. اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں صحابہ کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ تھا. یہ مدرسہ یہاں مراد یہ نہیں کہ ان کا باقاعدہ وہاں عمارت بنی تھی، بلڈنگ بنی تھی، وہ پڑھاتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے مدرسہ سے کہ کوفہ کے اندر وہ رہے، اور پھر کوفہ میں لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، اور تفسیر کے بارے میں جو ہے انہوں نے تفسیر کے بارے میں جو اقوال ہے وہ انہوں نے بیان کیے. تفسیر کے حوالے سے جو ان کی شروحات تھیں یا تفاسیر تھیں وہ انہوں نے بیان کیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی جو ہے تفسیر کی قرآن کریم کی، اور ان کا بھی مکہ کے اندر بہت بڑا مدرسہ تھا، یعنی ان سے بہت سے لوگوں نے جو ہے علم تفسیر جو ہے وہ سیکھا. انہوں نے تفسیر جو ہے ان سے لی، اور بہت بڑی، جس کو ہم کہیں گے بہت بڑی تعداد نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر کا علم حاصل کیا، جیسا کہ معروف ہے. جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے زمانے پہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ہم پاتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں قرآن کی جو تفسیر تھی، قرآنی تفسیر کے مدارس جو صحابہ کے نزدیک تھے، وہ 3 مدارس دکھائی دیتے ہیں. 3 مدارس. پہلا مدرسہ مدینے کا مدرسہ، مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا مدرسہ. یعنی مدینہ میں علم تفسیر کا جو ہے درس، اور مدینہ کے اندر علم تفسیر اور یہ مدینہ کا جو مدرسہ تھا، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے، یہ خلفاء اربعہ کا مدرسہ ہے. اور خلفاء اربعہ میں سے سب سے زیادہ جو مدرسہ
کے اندر سب سے زیادہ جو جن سے علم تفسیر حاصل کیا گیا، جن سے لیا گیا، وہ ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا مدرسہ جو تھا وہ مدرسہ کوفہ کا مدرسہ، اور کوفہ کا مدرسہ جو ہے کوفہ کے مدرسے کی جس کو آپ کہیں گے کوفہ کے مدرسے کے مدیر، جس کو آپ کہیں، یا جس کو آپ کہیں کہ جن سے یہ مدرسہ آگے بڑھا، وہ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد. اور تیسرا جو مدرسہ ہے وہ ہے مکہ کا مدرسہ، جس میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عباس کے تلامذہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ آتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے تفسیر کا درس دیا، یا جس کو آپ کہیں گے تفسیر کا علم انہوں نے وہاں پہ پھیلایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگرد. اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ ہیں جن سے تفسیر بہت زیادہ منقول ہے، البتہ وہ ان لوگوں کے بنسبت کم ہے، یعنی خلفاء اربعہ اور عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، ان کے بنسبت وہ لوگ کم ہیں. مثال کے طور پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن جو ہے ان سے سیکھو. یہ بھی ان میں سے ایک ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو نبی علیہ السلام کے جو ہے نبی علیہ السلام کی رہنمائی تھی ان کے بارے میں، ان سے قرآن حاصل کروں. اس طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بھی بہت سی تفسیر جو ہے منقول ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے تفسیر جو ہے منقول ہے. اور اس بات میں دو رائے نہیں، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ صحابہ کی تفسیر جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ باوثوق تفسیر ہے. سب سے زیادہ باوثوق تفسیر جو ہے وہ صحابہ کی تفسیر ہے نبی علیہ السلام کی تفسیر کے بعد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر کئی جو ہے اسباب ذکر کیے جو اجمالی طور یوں ہیں. پہلا سبب، چونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفسیر جو ہے یہ اوسط ترین جو ہے تفسیر ہے، کیونکہ انہوں نے تنزیل کا مشاہدہ کیا، یعنی قرآن کو نازل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا. نبی علیہ السلام پہ آیات نازل ہو رہی ہیں، وہ جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور سبب نزول کی معرفت اور وقت تنزیل کا مشاہدہ کرنا، وقت تنزیل کو دیکھنا، یہ آیت کریمہ کے معنی کے سمجھنے میں بہت زیادہ معین ہے، بہت زیادہ جو ہے مددگار ہے. اسی لیے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ آیات مبارکہ کا سبب نزول جاننا، آیات مبارکہ کی سبب نزول کی معرفت آیت کریمہ کے فہم پر ممد اور معاون ہے. اس سے قرآن کریم کا معنی سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور مفسر صحیح معنی کا ادراک کرتا ہے سبب نزول کی وجہ سے، سبب نزول کی معرفت کی وجہ سے مفسر آیت کریمہ کا صحیح معنی جو ہے وہ اس کا استدراک کر سکتا ہے، وہ پا سکتا ہے
کافی ہو گیا میرے لیے. تو اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے جس ذریعے سے آدمی جو ہے کیا ہے وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے. کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ العبرہ بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. یہ بہت بڑا قاعدہ ہے، عظیم ترین قاعدہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں، بہت بڑا قاعدہ کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. یعنی اعتبار جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ وہ لفظ کے عموم کا ہوگا. اسباب کے خصوص کا جو ہے کیا ہوگا؟ یہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اعتبار جو ہے وہ ہے الفاظ کے عموم کا. لفظ کا کیا استعمال ہوا ہے، اس لفظ کے اندر کیا اس کا مدلول ہے، اس کا اعتبار ہے. اور اسباب کا خاص ہونا اس کا اعتبار نہیں ہے. البتہ یہ بات ہے کہ اسباب نزول کا جاننا جو ہے یہ معین ہے، یہ مددگار ہے قرآن کے سمجھنے میں. اسباب کی معرفت اہم ہے. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کا مشاہدہ کیا، اترتے ہوئے دیکھا اور مواقع کو پہچانا، کہاں اس کی جگہ نازل ہوئے اور کب نازل ہوئی، کون سی آیت نازل ہوئی. تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ اس چیز کو جاننے والے تھے، سب سے زیادہ اس چیز کی معرفت رکھتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. دوسری وجہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کیوں سب سے باوثوق ہے، ایک وجہ تو یہ کہ انہوں نے مشاہدہ کیا تنزیل کا. دوسری سبب یہ ہے کہ عربی زبان کو سمجھنے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت میں سب سے گہرے تھے. یعنی عربی زبان کو سمجھنے میں سب سے زیادہ جو عمیق تھے اس امت میں وہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس زبان کے، اس عربی زبان کے میں وہ جو ہے کیا ہے بہت ہی عمیق تھے کہ جس زبان میں قرآن نازل کیا. اور یہ جو ہے صحابہ تھے، رسول جو ہے یہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے بہت ہی عمیق تھے، ان کا علم بہت گہرا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، عربی زبان سے ان کی جو ہے کیا ہے معرفت تھی. خاص کر قریشی لوگ، قریشی حضرات، کیونکہ علماء صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بہت توجہ دیتے تھے تفسیر کے موارد پر عربی زبان میں. یعنی عربی زبان کے اندر تفسیر کے جو موارد ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے توجہ دیتے تھے. جیسا کہ آیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النحل کی آیت او یأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم، سورۃ النحل آیت نمبر 47، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یأخذهم على تخوف، یا اللہ ان کا مواخذہ کرے تخوف پر. فإن ربكم لرؤوف رحیم، بس بے شک کہ تمہارا رب جو ہے وہ نرم اور مہربان ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی او یأخذهم على تخوف وإن ربكم لرؤوف رحیم، سورہ نحل آیت نمبر 47. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے جو ہے ممبر پہ پڑھا اس کو، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے. جمعہ کے دن ممبر پہ اس کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اس جو ہے آیت کو. پھر فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ اس سے پہلے واقعہ گزر چکا ہے، فرمایا کہ
البتہ حذیلی ایک شخص کھڑا ہوا بنو حذیل کا اور کہا امیر المومنین تخوف ہماری زبان میں کمی کو کہتے ہیں، تخوف ہماری زبان میں ترقص کو کہتے ہیں، کمی کو کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے شعر سنایا اور اس شعر سے استشہاد کیا کہ تخوف کے معنی جو ہے وہ تنقص ہے، کمی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں پر علیکم بدیوان العرب، تم عرب کا جو دیوان ہے اس کو لازم پکڑو، یعنی عرب کے جو اشعار ہیں ان اشعار کو لازم پکڑو، کیونکہ ان سے عربی اشعار سے کیا ہوتا ہے، عربی اشعار کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، فَإِنَّ بِهِ مَعْرِفَةُ كَلَامِ رَبِّكُمْ، اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے کلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو او یاخذ من التخوف کے معنی جو بیان کیے ہیں علماء نے، کہتے ہیں ينقصهم شيئا فشيئا من النعمة، کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے لوگوں کا، کیسے کہ ان کی نعمتیں کم کرتا ہے۔ پہلے ان کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے بعد جب وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، معصیتیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی نعمتوں کو گھٹاتا ہے، نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ابتدا جو ہے وہ نعمتوں کی کمی سے، نعمتیں چھوٹ جاتی ہیں، جب نعمتیں چھوٹ جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ ساری نعمتیں وہ جو ہے کیا ہے وہ چھن گئی، اس کے بعد آدمی جو ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العالمین نے جو کہا اس پہ نہیں چلنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس پہ نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تعلیم دی اس کو نہیں اپنانا، نبی علیہ السلام نے جس چیز کی تعلیم دی اس کو نہیں اپنانا۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نعمتیں جو ہے وہ کم ہوتی ہوتے اور پھر جو ہے چھن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یاخذہم علی التخوف، کیا لوگ مطمئن ہیں اس سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ملک کے اندر اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستطيعون نصرا ولا انفسهم ينصرون، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ یاسین کے اندر کہ ان لوگوں کو اگر اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے گا تو مواخذہ کرنے پر کیا ہوگا، یہ ان کو طاقت نہیں ہوگی خبر دینے کی، آگے جانے کی اور نہ واپس آنے کی۔ اللہ رب العالمین اگر مواخذہ کرے تو اللہ رب العالمین کا مواخذہ بہت سخت ہوتا ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل اسے دیتے ہیں تاکہ میرے بندے جو ہے یہ کیا میرے طرف جو ہے پلٹ جائیں، تاکہ یہ رجوع کرے میرے طرف۔ جیسے فرمایا سورۃ الف لام میم تنزیل السجدہ میں فرمایا کہ تم کیا کرو، تم عذاب کو چکھو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ جو ہے یہ عظیم اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے بندے کو، اور بندے کی جو سزا ہے یہ کیا ہوتی ہے، یہ اس کے لیے اصلاح حال ہوتی ہے، لیکن بندے کو اس کا احساس تو ہو، لیکن بندہ جو ہے وہ ایسا تو کرے، بندہ جو ہے وہ کیا ہے وہ عبرت تو حاصل کرے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین اس قسم کی چیزیں جو ہے بندے پہ نازل کرتا ہے یہ کیا ہوتی ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہیں، یہ جو ہے ابتلا ہوتی ہے، اور یہ جو ہے مواخذہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم بأس بعض۔ تو گو کہ یہ ساری جو آیات ہیں، یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ کیا ہے
او یأخذہم علی تخوف، اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے کمی کے ساتھ، کمی کر کے، مال چھین کر، اولاد چھین کر، اور اقارب، خیش و اقارب کو چھین کر، یا اس طرح سے دنیاوی جو اغراض ہیں، دنیاوی اغراض کو چھین کر اللہ رب العالمین کیا کرے؟ اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے۔ اس سے کیا ڈرتے ہیں لوگ؟ اس سے مطمئن ہیں لوگ؟ تو گو کہ یہ حزنی جو شخص تھا جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ یہ جو ہے تخوف کے معنی ہمارے یہاں کیا ہے؟ تنفس۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہاں پہ لغت کو دیکھا، زبان کو دیکھا، اور پھر عمر بن خطاب نے اسی ذریعے سے ان کی اس کی تفسیر کی آیت کریمہ کی۔ آپ اگر دیکھیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، مثال کے طور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابن عباس جو مفسر قرآن ہے، ابن عباس کو آپ دیکھیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے۔ یہ عربی اشعار کو جاننے والے تھے، عربی اشعار کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کو عربی اشعار کا بہت زیادہ پتہ تھا، عربی اشعار پر ان کو بہت بڑا عبور تھا۔ مکہ کے اندر یہ اپنے گھر میں بیٹھتے اور پھر اپنے نوکر کو بھیجتے، وہ چلاتا، وہ پکارتا لوگوں کو، من اراد ان یسأل عن شعر العرب ولغتها فلیدخل، کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عربی اشعار کے بارے میں پوچھے یا عربی زبان کے بارے میں پوچھے، اس کو چاہیے کہ وہ ابن عباس کے گھر میں آئے۔ یعنی یہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے تھے کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ جو عربی اشعار سیکھنا چاہتا ہے اور جو عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے میرے گھر میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جو پھر داخل ہوتے تھے وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ وہ اشعار کے بارے میں سوال کریں، جن کی غرض ہوتی تھی کہ اشعار کے بارے میں پوچھنا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے تھے، فلاں شعر فلاں ہے اور فلاں کا قائل فلاں ہے اور اس کا معنی یہ ہے۔ یہ جو حکایت ہے ابن عباس کے بارے میں، یہ حاکم نے روایت کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 619، اور ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320۔ تو وہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ عربی زبان پہ توجہ دینا یہ تفسیر کی اساس ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور سب سے زیادہ عربی زبان کو سمجھنے والے جو تھے وہ صحابہ تھے، اس لیے کہ صحابہ میں کوئی لحن نہیں پایا جاتا تھا، ان میں عجمیت تھی ہی نہیں، نہ وہ شہروں میں بکھرے تھے بلکہ وہ یکجا جمع تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح زبان بولنے والے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ صحابہ کی تفسیر پہ اعتماد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے، یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے باوثوق تفاسیر ہے جو صحابہ سے منقول ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور سبب ہے، تیسرا سبب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قرآن کی تعبیر میں اس امت میں سب سے زیادہ سالم تھے، سب سے زیادہ صحیح تھے، یعنی قرآن کی تعبیر کرنے میں، قرآن کی جو ہے تفسیر کرنے میں وہ سب سے زیادہ پرعمل تھے، باحفاظت تھے، اور وہ قرآن میں کوئی ایسی چیز داخل کرنے کا جذبہ رکھتے ہی نہیں تھے جو بدعات کی کبیر سے ہو یا اغراض کی کبیر سے ہو یا مقاصد کی کبیر سے ہو۔ ان کا یہ مقصد تھا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے قرآن کے اندر کوئی ایسی تفسیر داخل کریں، کوئی ایسا کلمہ داخل کریں جو قرآن کی غرض کے منافی ہو، جیسے کہ اس سے پہلے ہمارا ذکر آیا تھا کہ اہل بدعت، جہمیہ، یا اسی طرح سے مرجئہ، یا اسی طرح سے ماتریدیہ، یا اشاعرہ، یا معتزلہ، یا اسی طرح سے دیگر قدریہ وغیرہ فرق باطلہ نے کیا کیا؟
ہے انہوں نے قرآن کی میں جو ہے کیا ہے اپنی اغراض کو داخل کیا، وہ اعتقاد اپنا بنایا اور پھر قرآن کا لیبل اس پہ چڑھایا. تو صحابہ میں یہ چیز ہی نہیں، کیونکہ ان کا جو کلام تھا تفسیر کے بارے میں تھوڑا وہ بہت زیادہ فائدے والا ہے. یعنی کلام اگر انہوں نے تھوڑا بھی کیا، انہوں نے تھوڑی بھی اگر جو ہے تفسیر کی تو وہ تفسیر جو ہے بہت ہی زیادہ مفید ہے. لیکن وہ جو ہے تفسیر زیادہ نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہ کہی جائے جو کہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کون سی جگہ ہے جہاں آدمی پھسل سکتا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں انسان کو ہدایت مل سکتی ہے. تو وہ قرآن کریم کی تفسیر میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی عمومی طور اور خصوصی طور صحابہ علماء کی اللہ رب العالمین نے گواہی دی، اور پھر نبی علیہ السلام نے گواہی دی، نبی علیہ السلام نے خلفائے راشدین کی گواہی دی اور علماء صحابہ کی گواہی دی تفسیر میں. ان لوگوں کی جن کے بارے میں گواہی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اور بہت سی جماعت ہیں، معاذ بن جبل، اور اس طرح سے سالم مولا ابو حذیفہ، یا اس طرح سے دیگر کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جہاں نبی علیہ السلام نے ان کی گواہی دی. ابن عباس سے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم علمہ التاویل. ابن مسعود کے بارے میں فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن قدا طریا کما انزل. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن قدا طریا، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ قرآن اسی طرح پڑھے جیسے وہ نازل ہوا، کما انزل جیسے نازل ہوا، فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے ابن ام عبد کی قراءت میں. ابن ام عبد یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت ہے. ان کا جو ہے کیا ہے، ان کی کنیت ہے. تو وہ کہ اس میں نبی علیہ السلام نے ان کے لیے گواہی دی. اور ابن مسعود نے اپنے بارے میں کہا، ابن مسعود نے خود فرمایا اپنے بارے میں واللہ لو اعلم ان احدا، اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چلے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کوئی آیت جانتا ہے، اس آیت کو جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور پھر مجھے سواری میں جانا پڑے تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا. ابن مسعود نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی گواہی دی، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا صحیح اسناد کے ساتھ، اور فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کے بارے میں نعم ترجمان القرآن ابن عباس. تو گویا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے گواہی دی کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، ثقہ ہے، یہ موثوق بھی ہے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تفاسیر کو لینا، ان کی تفاسیر کو دیکھنا، قرآن کی تفسیر کے بعد اور سنت کی تفسیر کے بعد، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر سنت سے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے. یہ کیا ہے، یہ قوی ترین تفسیر کی جو ہے طریقے ہیں، تفسیر کا طریقہ ہے. تو گویا کہ ضروری ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کی طرف رجوع کرنا. کسی شخص کے لیے یہ زیب دیتا ہی نہیں، کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ قرآن کی تفسیر تو کرے لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کی طرف رجوع نہ کرے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کی طرف رجوع کیے بغیر کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، کسی شخص کے لیے یہ صحیح ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے. ہاں یہ ممکن ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر میں کچھ زیادہ کرے. مثلا انہوں نے کسی چیز کو کیا ہے اجمالاً بیان کیا اور پھر وہ تفصیلاً بیان کرے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایسی تفسیر ہے صحابہ کی اور ہم صحابہ کی تفسیر کو چھوڑ کر کسی اور تفسیر کو لیں گے. یہ کہنا صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں صحیح کے مدارک کو جانا ہی نہیں، کن طریقوں سے صحیح تفسیر ہو سکتی ہے یہ انہوں نے جانا ہی نہیں.
تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسرائیلیات کی بات کی. اسرائیلیات اور ذکر کیا اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر کو کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو جمع کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے جمع کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تفسیر کرنے کے طریقے، لیکن اس میں سے بعض جو ہیں وہ صحیح سندیں ہیں اور بعض میں سے حسن ہیں اور بعض میں وہ کیا ہے وہ ضعیف ہیں. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام سدی رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے صحابہ کے طرق تفسیر کو ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے کچھ صحیح ہے اور کچھ جو ہے وہ حسن ہے اور کچھ جو ہے وہ ضعیف ہے. جبکہ تفسیر کے بعض جو ہے کیا ہے بعض طرق بعض سندیں جو ہے اس میں سے بعض جو ہے وہ کیا ہے وہی معروف ہیں جو آیت جو ہے آیت قرآنیہ کی تفسیر میں ذکر کی جاتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سند کے ساتھ، اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت کی جاتی ہے سند کے ساتھ. اسی طرح سے ابن مسعود سے روایت کی جاتی ہے سند کے ساتھ، اور یہ جو ہے معروف ہیں یہ طرق جن کو کہتے ہیں جیاد الاسانید فی التفسیر، جیاد الاسانید فی التفسیر. ان سندوں کو یعنی ابن مسعود سے جو سند جو مروی ہو، اسی طرح سے جو ہے عبداللہ بن عباس سے جو مروی ہو، اور اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہو، ان تفاسیر کی طرق کو کہتے ہیں، ان کا نام ہے جیاد الاسانید فی التفسیر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان اسانید کو بہت زیادہ جو ہے دہراتے ہیں، یعنی ابن مسعود، علی بن ابی طالب اور اسی طرح سے ابن عباس، کیونکہ یہ منقول ہے اور اس میں سے اکثر جو نسخے جو ہے کیا ہے وہ موجود ہے. متاخرین نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ سے روایت کیا، اور پھر جو ہے اس نسخے میں بہت سی قرآنی آیات کا جو ہے کیا ہے تفسیر کا ذکر ہے. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان پر جو ہے امام مجاہد نے قرآن کریم شروع سے لے کے آگے تک پیش کیا. تو گویا کہ یہ جو تفسیر کی اسانید کا پہچاننا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ ایک طویل بحث ہے جس کا تقاضا یہ ہمارا وقت نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اسانید کے ساتھ تفاسیر کو نقل کرنے والوں میں سے اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر ہے، اور یہاں پہ کہتے ہیں السدی الکبیر کیونکہ سدی الصغیر بھی ہے، ایک جو ہے سدی الکبیر، دوسرے جو ہے وہ سدی الصغیر. یہ جو ہمارے پاس ہے اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر یہ مفسر ہے، اور اسی طرح سے دوسرے ہیں ہمارے پاس السدی الصغیر محمد بن مروان، لیکن وہ متہم بالکذب ہے، یعنی سدی صغیر کی اگر کوئی روایت ہے تو وہ کذاب ہے، وہ متہم بالکذب جو ہے کذب ہے. رہی اسماعیل بن عبد الرحمن السدی کی تو وہ روایت میں صدوق ہیں اور وہ عمدہ ہیں تفسیر کے نقل کرنے میں. تو حدیث میں بھی وہ صدوق ہیں، یعنی سدی الکبیر. اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں ان سے روایت لی ہے، لیکن وہ ان ثقات روات کے درجے میں نہیں ہے جو امام مسلم نے شرط رکھی. البتہ تفسیر میں وہ صحیح الروایہ ہے. البتہ انہوں نے ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفاسیر میں بعض تصرفات کی، اور تصرفات جو کی تو وہاں پہ اس پہ جو ہے بیان بھی کیا کہ میں نے یہ ایسا کہا ہے. وہ فرماتے ہیں دخل تو حدیث بعض فی بعض، کہ میں نے بعض کی حدیث کو بعض میں داخل کیا،
اور کبھی فرماتے ہیں ربما زدت اشیاء من غیر حدیثہم، کہ میں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے ان دونوں کی حدیثوں کے علاوہ سے، یعنی کسی اور کی حدیث تھی میں نے اس کو کیا ہے اس کو زیادہ کیا، تو ایسا کر کے انہوں نے کیا ہے خلط ملط کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی جو ہے انہوں نے اسرائیلیات میں سے تفسیر کے اندر بہت سی چیزیں داخل کی جن کو انہوں نے سنا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ حدیث تھی جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے تم کیا کرو، بنی اسرائیل سے تم جو ہے بنی اسرائیل سے روایت کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے دیگر کئی محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ امام سدی نے جو اسرائیلی روایات لی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ حدیث ہے حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور اسی لیے وہ انہوں نے اسرائیلیات کے بارے میں جو ہے غور و خوض کیا، اور یہ جو اسرائیلیات ہیں یہ